الحمدللہ سورۃ التوبہ ہم شروع کرتے ہیں. یہ سب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو اب آپ کے آگے بیان کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ کافی ڈیٹیل ہے اس کے اندر. جو تھوڑا بہت لکھنا چاہ رہے ہیں بے شک آپ لکھ لیں. اچھا، مرکزی مضمون اس کا ہم دیکھتے ہیں. اسلام کا عروج برقرار رکھنے کے لیے بیرونی اور اندرونی دشمنوں پر حاوی رہنا اور ان سے نمٹنے کے ڈیل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. یہی اس کی سینٹرل تھیم ہے سورۃ التوبہ کی. کہ عروج تو مل چکا اسلام کو، اب اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے اس کا طریقہ سکھایا گیا. زمانہ نزول 9 ہجری ہے، تقریباً 9 ہجری کے آس پاس یہ ساری کی ساری صورت نازل ہوئی ہے. پھر جو ہمیں ذیلی مضامین ملتے ہیں، جو سب ہیڈنگز ہیں اس کے اندر، اس میں مختلف چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ بنو اسماعیل یعنی مشرکین عرب کے خلاف قتال اور جزیرہ نما عرب پر اسلام کا مکمل تسلط قائم کرنے کی فرضیت. تھوڑا ہیوی سینٹنس ہے، میں ایکسپلین کرتی ہوں. بنو اسماعیل کون تھے؟ مشرکین مکہ خاص طور پہ، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو پھیلائیں تو جو بھی عرب جزیرہ نما عرب پیننسولا ہے نا، ایک علاقہ ہے، اس پورے علاقے میں شرک پھیلا ہوا تھا. تو جو بھی عرب میں رہ رہے تھے ان سب کے خلاف قتال کرنا مسلمانوں پہ فرض تھا. اور جزیرہ نما عرب پر اسلام کا ایبسلیوٹ ڈومینیشن قائم کرنا، مکمل تسلط قائم کرنا مسلمانوں پہ فرض تھا. مسلمانوں سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. ان لوگوں پہ فرض تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ پرپس. بعثت بھیجا جانا. اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک مقصد تو وہی تھا جو باقی تمام انبیاء کا تھا، کہ لوگوں پہ حجت پیش کریں، انذار کریں، تبشیر کریں، تبلیغ کریں، پیغام پہنچائیں. وہ تو تھا ہی تھا. تو آپ کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے؟ آخری ہونا تو فضیلت کوئی نہیں ہوتی. آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ فضیلت کس لیے تھی آپ کی؟ کہ آپ کے اوپر ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی اللہ نے رکھی تھی جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی رسول پہ نہیں رکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے انبیاء رسول آئے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کا کیا کام تھا؟ وما علینا الا البلاغ. ہمارے کام ہے تم تک پیغام پہنچا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ دین کو غالب کر کے آئیں گے. آپ کا کام ہے کہ آپ دین کو غالب کریں گے باقی تمام دوسرے نظام کے اوپر. کلیئر ہوا ہی آپ کو؟ کہاں غالب کریں گے؟ مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال نہیں. کہاں غالب کریں گے؟ جہاں اللہ نے آپ کو بھیجا، جزیرہ نما عرب میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، پوری صورت اسی کے اوپر ہے. بار بار ہم اسی کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، وقت کے ساتھ ساتھ اور کلیئر ہوگا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اگلا اس کا کیا ہے کہ عرب سے باہر، عرب پیننسولا سے باہر روم سے قتال کا آغاز اور اہل کتاب کے غلط عقائد کا بیان آئے گا. پھر منافقین کی علامات اور ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم، اور منافقوں کی مختلف اقسام تفصیل سے بیان ہوئی ہیں سورہ توبہ میں. اور مومنوں کی مدح اور توصیف اور ان کی صفات کا بیان آیا ہے. زکوٰۃ کا قانون، اس کے مستحقین کون ہیں، یہ واحد ایک ہی مقام ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر 60، جس میں کہ زکوٰۃ کا قانون آیا ہے. مخلص مومنوں کی خطا پر سزا اور معافی دونوں کا ذکر ہے. اور عسکری جہاد کے ساتھ یعنی کہ ملٹری اسٹرگل کے ساتھ علمی جہاد کی اہمیت واضح کی گئی ہے. یعنی کہ ہمیں اسکالرز بھی چاہیے اور سولجرز بھی چاہیے، دونوں چاہیے، ہینڈ ان ہینڈ یہ چیزیں چلیں گی. یہ اسلام کا عروج برقرار رکھنے کے لیے ان دونوں فورسز کی ضرورت ہے، قلم کی بھی اور تلوار کی بھی، سولجرز کی بھی، اسکالرز کی بھی. خصوصیت اس کی دیکھتے ہیں نزول کے اعتبار سے.
یہ سب سے آخری مدنی صورت ہے جو کہ اتنی طویل ہے. طویل صورتوں میں یہ آخری طویل صورت ہے جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. سورہ بینہ، سورۃ النصر اور سورۃ التوبہ یہ سب آس پاس نازل ہوئی ہیں. اور ایک اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسملہ نہیں پڑھا جاتا. بسملہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بسملہ کہتے ہیں. بسملہ نہیں پڑھا جاتا. کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. آپ نے نہیں کہا صحابہ سے کہ لکھو، تو نہیں لکھا انہوں نے. اور جو اس کا اسلوب ہے، سٹائل، یہ بڑا منفرد ہے. حاکمانہ اسلوب ہے اس کے اندر، مبلغانہ طریقہ بہت کم، زیادہ تر اس میں حکومت والا انداز ہے، حاکمانہ انداز ہے، نفاذ دین کا انداز ہے کہ دین امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ہم یاد رکھیں کہ دین کی تبلیغ کرنے کا انداز مختلف ہے اور دین نافذ کرنے کا انداز مختلف ہے. پچھلی صورت سے ربط اس کا دیکھتے ہیں. پچھلی صورت کا اختتام ہجرت اور جہاد اور دین کے رشتے پر ہوا تھا کہ دین کے رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کی نصرت اور ایک دوسرے کی حمایت ہونی چاہیے. جب مسلمانوں میں یہ صفات پکی ہو جاتی ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، دین کا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں، تو مشرکوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے. تو وہاں پر ان چیزوں کی اہمیت تھی جس سے کہ مشرکین کا اور شرک کا زور توڑا جائے گا. اور سورہ توبہ کا آغاز ہی مشرکوں سے بیزاری سے ہو رہا ہے. اور مزید ہم تعلق دیکھتے ہیں سورہ انفال میں. دراصل عرب پر، پیننسلا جو تھا، جزیرہ نما عرب پیننسلا پر اسلامی غلبے کے آغاز کا ذکر تھا. اور وہاں پہ آغاز کیسے ہوا تھا؟ غزوہ بدر سے. تو انفال میں ہم بدر کا ذکر پڑھتے ہیں. اور سورہ توبہ میں ہم ذکر پڑھیں گے کہ جب اسلامی غلبہ مکمل ہو رہا ہے جزیرہ نما عرب کے اوپر. 9 ہجری میں حج کے موقع پہ اس کے مکمل ہونے کا اعلان ہے. تو یہ انفال شروع مدنی دور کی ہے اور توبہ آخری مدنی دور کی ہے. اب اس کے ناموں پر آتے ہیں. مفسرون نے اس سورت کے 12 نام گنوائے ہیں. توبہ تو مشہور ترین ہے. اس کا نام سورہ برات بھی ہے پہلے لفظ سے. اس کا نام سورت الاحزاب بھی ہے اور بہت سارے اس کے نام ہیں. مختلف مضامین کو لے کر انہوں نے اس کا نام رکھا کہ یہ وہ صورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ڈرایا ہے، کافروں کو ڈرایا ہے، ان کو اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا ہے اس کے اندر. تو مختلف مضامین کے حساب سے علماء نے مختلف نام رکھے ہیں. مومنوں کی توبہ قبول ہوئی، مشرکوں سے بیزاری کا اظہار ہے، منافقوں کی رسوائی ہے، ان کے رازوں سے، ان کی حرکتوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے سورت کے اندر. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ سورت الفاتحہ ہے. فا الف ضاد ح طا. فاتحہ فضیحت، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں رسوا کرنا کسی کو. ہم کہتے ہیں بڑی فضیحت ہوئی فلاں کی، یعنی کہ بڑی رسوائی ہوئی. تو ابن عباس کہتے ہیں یہ سورت الفاتحہ ہے. منافقوں کے بارے میں آیات نازل ہوئیں. کہتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہوا یہ سورت کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گی. صحابہ ڈرنے لگ گئے کہ ہمارا نام نہ آ جائے، نعوذ باللہ. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اس کو سورت توبہ کا نام دو، اللہ کی قسم اس سورت نے کسی کو نہیں چھوڑا، یہ سب لوگوں تک پہنچ گئی. ہر ایک کا ذکر ہے. جیسے ہم نے بات کی مخلص مومنوں کا، ان کی صفات، ان کا اجر، منافقوں کا، مشرکوں کا، کافروں کا، اہل کتاب کا، سب کا یہاں پر ذکر ہے. یعنی جو خطا کر کے توبہ کریں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. اور جیسے بھی ہم نے بات کی کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بتایا تھا. اور دوسرے یہ کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے مضامین میں بڑی مماثلت ہے، بڑی سملیرٹی ہے، لیکن الگ الگ صورتیں بھی ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ تو جنگ کا اعلان لے کر نازل ہوئی ہے. جیسے علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے
انہوں نے کہا کہ یہ صورت تو تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، تو اس کے آغاز میں اللہ کے رحم اور اللہ کی مہربانی کا کیا ذکر پھر؟ ٹھیک، تو جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم تعوذ پڑھ کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں، کریکٹ؟ جب ہم شروع کریں گے نا براءۃ ایسے پڑھیں گے، لیکن مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور آپ نے شروع کی چند آیتیں پڑھ لیں، اب اگلے دن آپ نے پھر قرآن کھولا، اب آپ سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر رہی ہیں، تو اس میں پھر ریگولر بیسس پہ جیسے کہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں کہ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ یہ آغاز کریں گے. تو یہ جو رول ہے بسم اللہ نہ پڑھنے کا، یہ صرف جب سورت شروع ہو رہی ہوتی ایگزیکٹلی وہاں پر ہوتا ہے، ورنہ بیچ میں کہیں اور سے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے. تو شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. سورہ انفال آیت نمبر 61 میں مشرکوں سے پیس ٹریٹی کی اور معاہدے کرنے کی اجازت دی گئی تھی. ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں ان سے معاہدے میں خیانت کا اندیشہ ہو تو تم اس کو ختم کر دینا معاہدے کو. تو مشرکین نے جب صلح حدیبیہ توڑی تو دوبارہ ان سے صلح نہیں کی گئی تھی. مشرکین مکہ سے کیوں نہیں صلح کی گئی؟ ہم کہتے ہیں اسلام تو کہتے ہیں پیس اور پیس، اسلام کہتا ہے امن اور امن. یہ ہماری غلط فہمی ہے. اسلام کچھ نہیں کہتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی بات ڈومیننٹ ہونی چاہیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، یہ کہتا ہے اسلام. اگر صرف اسلام صلح اور صلح کی باتیں کرتا اور امن کی باتیں کرتا، اول تو یہ نعرہ ہی غیر حقیقی ہے، اور اسلام تو سلوگنز کا دین نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت پڑے وہ کام کر لینا چاہیے مسلمانوں کو. اسلام کے غلبے میں، اس جد و جہد میں جس چیز کی ضرورت پڑے، صلح کی ضرورت پڑے تو صلح کرو، اور اگر جنگ کی ضرورت پڑے تو جنگ کرو. اب معاملہ یہ تھا کہ مشرکوں کا زور مکے میں کمزور پڑ چکا تھا. ان کے ساری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، وہ یاد ہے آپ کو، ہم نے بدر میں بات کی تھی، ساری ٹاپ لیڈرشپ تو وائپ آؤٹ ہو گئی تھی ان کی. 70 آخر ان کے جب مارے گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے ان کے اندر. ابو سفیان تو موجود تھے لیکن بہرحال وہ اس لیول کے نہیں تھے. آفٹر آل وہ بہرحال وہ سیکنڈ ٹیئر ہم کہیں گے ان کو، وہ سیکنڈ ڈگری کے وہ لیڈر تھے. وہ بھی پھر اسلام قبول کرنے ہی والے تھے فتح مکہ کے موقع پر. تو بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے صلح اس لیے رینیو نہیں کی، صلح حدیبیہ رینیو اس لیے نہیں کی کہ دشمن کمزور پڑ چکا تھا. مکے میں مشرک کمزور پڑ چکے تھے. اب بلا وجہ حق نافذ کرنے کو ڈیلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ معاہدے کا تعلق صرف مشرکین مکہ سے نہیں رکھا گیا. پورے عرب میں جن جن سے معاہدے کیے تھے مسلمانوں نے، جن جن قبیلوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے، ان سب کو بتا دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بیزار ہیں مشرکوں سے. 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر مسلمانوں کو حج کے لیے روانہ فرمایا، اور انہوں نے حج کے دن کونے کونے سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں اعلان کر دیا تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بیزار ہیں مشرکوں سے. یہ 9 ہجری کا حج وہ واحد حج تھا انسان کی تاریخ میں جس میں کہ مسلمانوں اور مشرکوں نے مل کر حج کیا تھا. مشرک اپنے طریقے پہ حج کر رہے تھے، مسلمان اپنے طریقے پہ حج کر رہے تھے. اس موقع پہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بالکل بیزار ہیں تمام معاہدوں سے. سب نے سن لیا، اور جو اعلان حج کے موقع پہ کیا جاتا تھا وہ عرب کے کونے کونے تک پہنچ جایا کرتا تھا. سب نے سن لیا کہ اب غیر مسلموں سے کوئی نئے معاہدے نہیں کیے جائیں گے. دیکھیے بالکل فیئر سکوائر بات ہے اسلام کی. کوئی انڈر آبلیگیشن نہیں ہے کہ تم کو تو لازماً صلح کرنی ہے. بھئی کیوں لازماً صلح کرنی ہے؟ جب وہ کنڈیوسو نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے تو کیوں کریں صلح؟ لیکن ایڈوانس نے بتا دیا ساروں کو کہ اب کوئی صلح نہیں کی جائے گی. فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ
وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ لیکن ہم نے بات کی تھی نا حاکمانہ انداز ہے، اب یہ جو ہے یہ سود کرنے کا اور یہ پیار کرنے کا انداز نہیں ہے یہاں پر، وہ تو ہو گیا، بہت سال تبلیغ ہو چکی، اب تو نفاذ کا ٹائم آ گیا ہے، اب تو دین امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم ہے، اب تو انداز حاکمانہ ہے۔ لیکن پھر بھی اس حکم کے ساتھ بھی کرم دیکھیں، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، تو تم چل پھر لو ملک میں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ تمام مشرکین سے، کہ تم زمین میں چل پھر لو۔ زمین سے کیا مطلب ہے؟ دا انٹائر گلوب، دا انٹائر ارتھ، آل کانٹیننٹس۔ کس کا ذکر ہے؟ جزیرہ نماء عرب، عرب پیننسولا۔ ارتھ یہاں پر ہے دراصل عرب پیننسولا، اور یہ سیہو والے کون ہیں؟ مشرکین عرب۔ کتنا عرصہ چل پھر رو؟ 4 اشہر، 4 مہینے۔ اللہ کا کرم کہ اللہ نے یہ اعلان کرتے ہی کہ اب ہم اور معاہدہ نہیں کریں گے، اللہ نے ان کے خلاف اقدام شروع نہیں کروا دیا، بلکہ ان کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مہینے کی مہلت دی ہے کہ تم قتل اور قتال سے محفوظ ہو، تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اے مشرکو۔ مہلت دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں 4 مہینے ان کو دیے گئے؟ 4 مہینے اس لیے دیے گئے کہ اچھی طرح سوچ بچار کر لیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان ہو جائیں، ورنہ عرب چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ اچھا، اب 4 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ انڈرسٹوڈ ہے، 4 مہینے کی امان دی گئی ان کو۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ 4 مہینے کے بعد مشرکین کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، ان کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ تو آپشن ہے 4 مہینے تک اسلام قبول کرنا چاہتے ہو کر لو، ویل اینڈ گڈ، بھائی بن جاؤ ہمارے۔ نہیں کرنا چاہتے، بوریا بسترا سمیٹو، سارا سامان سمیٹو، کاروبار وائنڈ اپ کرو، گھر اپنا بیچو، اور تم آرام سے کہیں اور جا کے سیٹل ہو جاؤ، دنیا بہت بڑی ہے۔ لیکن تم 4 مہینے کے بعد نہ اسلام قبول کرتے ہو، نہ تم عرب چھوڑ کر جاتے ہو، تو ٹھیک ہے، تم جنگ کی تیاری کر آ جاؤ، مسلمانوں سے جنگ کر لو۔ تم شرک پر قائم رہنا چاہتے ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ اور ایڈوانس نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جنگ کرنا چاہو گے تو رسوائی شکست تمہارا مقدر بنے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو، اچھی طرح کان کھول کے سن لو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ تو کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا، رسوا کرنے والا ہے۔ تو یہ قانون کس کے لیے تھا؟ ساری دنیا کے مشرکین کے لیے نہیں، مشرکین عرب کے لیے تھا۔ تو 2 الفاظ یاد رکھیں، یہ اعلان خاص وقت، خاص علاقے کے لیے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اللہ کا گھر بنایا، توحید کا مرکز بنایا، وہاں توحید کے علاوہ کسی عقیدے کو جڑ پکڑنے کی اجازت نہیں دی جانی تھی۔ اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ویٹیکن کے بارے میں آپ جانتی ہیں؟ ویٹیکن کیا ہے؟ ویٹیکن کو کرسچینٹی میں وہ حیثیت حاصل ہے جو ہماری نظر میں عرب کو ہے، ٹھیک ہے؟ اب ویٹیکن میں ہم جاتے ہیں اور ہم جا کے پوپ سے ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دے دیجئے، یہاں پر دیں گے وہ؟ ویٹیکن دراصل الگ ملک ہے، لٹرلی اٹس اے کنٹری، دا اسمالسٹ کنٹریز میں ویٹیکن کا شمار ہوتا ہے۔ اتنا سا علاقہ ہے، کب اگر آپ کے علم میں ہو تو وہ ایک سوورن نیشن ہے، دراصل ایک الگ ملک ہے ویٹیکن۔ وہ خالصتاً کرسچینٹی کے لیے، کسی اور دین کو وہاں قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ کوئی مسلمان کہتے ہیں مسجد بنا لوں، سکھ کہتے ہیں ہم اپنا گردوارہ بنا لیں، ہندو کہتے ہیں اپنا مندر بنا لیں، کرنے دیں گے؟ نیور، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ان کو، وہ بھی تو یہ کر رہے ہیں نا، تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے اس کے اندر؟ ہم تو ایسے اچھل کے چھت کو لگتے ہیں جا کر، اس قدر ہمارے دل میں انسانیت کا درد ہے کہ اسلام جہاں بیچارہ جاتا ہے جائے اور رولے، ہم کہتے ہیں نہیں، سارے انسانوں کے ساتھ ایکوالٹی ہونی چاہیے۔ کیسی ایکوالٹی ہونی چاہیے؟ ایسی ایکوالٹی تھوڑی ہوتی ہے کہ حق اور باطل دونوں برابر ہو جائیں۔ تو یہ خاص عرب پیننسولا کا قانون تھا کہ یہاں پر توحید ہی کا بس عقیدہ رہے گا، صرف ایک ہی دین یہاں پر رہے گا، 2 ادیان نہیں رہیں گے یہاں پر۔
جزیرہ نمائے عرب میں بھی اگر 2 ادیان رہ گئے اور گڑبڑ ہونے لگ گئے تو لوگ ہدایت کہاں سے حاصل کریں گے؟ دین تو کہیں پیور رہے گا ہی نہیں. تو باقی دنیا کا الگ قانون اور عرب کا الگ قانون تھا. جب تو ٹائم پورا ہو گیا ہمارا، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے آگے مضمون لے کے چلیں گے اللہ نے چاہا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا دیکھیں، یہ کچھ پیمفلٹ اور بکلیٹس ہیں کہ میرا اللہ ہے نا اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے. آپ لوگ چاہیں تو آپ یہ بکلیٹس یا پیمفلٹس لے سکتی ہیں، گفٹ دے سکتی ہیں انشاءاللہ.